السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے روبرو ایک اہم مسئلے کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہر خاص و عام اس بات کو پھیلا رہے ہیں، اس بات کو افشا کر رہے ہیں۔ جو لوگ علم سے واقف رکھنے والے ہیں وہ اس سے دور رہتے ہیں تھوڑے سے، لیکن جو لوگ اس بات سے ناواقف ہیں، ناواقف کار ہیں، جانتے نہیں ہیں، وہ لوگ اس بات کو بہت زیادہ ہوا دے رہے ہیں اور بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ جو خطیب اور مقررین حضرات ہوتے ہیں ان میں ذرا سی ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی بات کو بیان کرتے ہیں تو ان میں دو پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو پر نظر وہ رکھتے ہیں۔ یا تو وہ رحمت والے پہلو پر نظر رکھتے ہیں یا پھر وہ تعذیب اور عذاب والے پہلو پر نظر رکھتے ہیں۔ اگر وہ رحمت والے پہلو پر نظر رکھتے ہیں تو اس طرح سے رحمت والے پہلو کو بیان کرتے ہیں، اس طرح سے نوکے زباں پر لاتے ہیں کہ گویا کہ اب ساری چیزیں رحمت ہی کے اندر آ گئیں، اور دنیا کے اندر جس شخص نے بھی چاہے جتنا بڑا گناہ کر رکھا ہو اور جتنی بڑی برائی کو انجام دے رکھا ہو، جتنے بڑے بڑے کرتوت اس نے اپنی زندگی کے اندر کر رکھے ہوں، وہ سب کے سب ہیچ ہے، اس کے باوجود سب جنتی ہیں اور یہاں مرنے کی دیری ہے اور مرتے ہی فوراً جنت میں داخلہ ملے گا۔ پوری دنیا کے اندر حتیٰ کہ محسوس یہ ہونے لگتا ہے کہ یہ کافر لوگ جو اللہ کی ذات اور صفات کا انکار کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی اس اللہ کی رحمت کی وجہ سے اب جنت میں چلے جائیں گے۔ اور دوسری طرف دوسرے پہلو پر جب وہ لوگ گفتگو کرتے ہیں اور کلام کرتے ہیں، یعنی تعذیب والی صفت کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے عذاب کو بیان کرتے ہیں، تو پھر ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ گویا کہ اتنا خوف دل کے اندر لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھر دیا جاتا ہے، لوگوں کے قلوب کو اتنا جھنجھوڑا جاتا ہے، اتنا ان کو ہلایا اور لرزہ برندام کیا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہمارے چھٹکارے کے لیے اور ہمارے بچاؤ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب صرف ہم بچاؤ کا راستہ اگر چاہتے ہیں تو یہ مولوی صاحب جو ہمیں کہہ رہا ہے بس اسی پر ہمیں چلنا ہوگا، اور ہم اس پر چل نہیں سکتے، لہٰذا ہماری نجات بھی ہو نہیں سکتی۔ پھر گنے چنے چند ایک لوگ ہی ہیں جو وہ جنت میں جانے والے ہیں، باقی تمام دنیا کے لوگ سب کے سب کافر اور فاسق ہیں اور ان میں کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ یہ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ کھڑا کیا گیا کہ جمعہ کے اندر کسی کا اگر انتقال ہوا، یا اسی طرح سے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کسی کا انتقال ہوا، تو ان لوگوں کے بارے میں یہ روایتیں بیان کی جاتی ہیں، یہ باتیں کہی جاتی ہیں
اور یہ باتیں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہیں اور تیزی کے ساتھ یہ باتیں وائرل کی جا رہی ہیں، یوٹیوب کے اوپر بھی اور فیس بک کے اوپر بھی، اور اسی طرح سے میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جمعے کے اندر جس کا انتقال ہو جائے، یا اسی طرح سے رمضان المبارک کے اندر جس کا انتقال ہو جائے، اس سے حساب اور کتاب کا معاملہ نہیں کیا جاتا۔ تو اس بارے میں آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں یہ بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان تو موجود ہیں، لیکن اس فرمان کو نقل کرنے والے جو حضرات ہیں وہ انتہا درجے کمزور اور ضعیف ہیں۔ اس مناسبت سے اس روایت کو کیا درجہ حاصل ہونا چاہیے؟ کیا اس مسئلے کے اندر اس روایت کو دخل انداز مانا جائے یا نہ مانا جائے؟ اس روایت کی وجہ سے اس مسئلے کا ثبوت مسلم کیا جائے یا نہ کیا جائے، یقینی مانا جائے یا نہ مانا جائے، اس لیے کہ وہ روایت ایسی ہے جس کی سند ضعیف ہے، اور جب سند ضعیف ہے تو روایتوں پر بھی کلام ہو گیا، سند پر کلام تو روایت پر بھی کلام۔ اور معلوم یہ ہوگا کہ سلسلہ کڑی کے اندر جب ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی، تو حقیقتاً وہ کلام اب اللہ کے نبی علیہ السلام ہی کا ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں تردد پیدا آ گیا، اس سلسلے میں ضعف آ گیا اور کمزوری آ گئی، حالانکہ سختی اور پختگی چاہیے، اس لیے کہ یہ مسئلہ حساب اور کتاب سے جڑا ہوا ہے، اور حساب اور کتاب والا مسئلہ ایک یقینی امر ہے، ایک مغیبات کا علم ہے، ایک علم غیب کا یقین کی والی چیز ہے، جس پر یقین کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، عقائد کے سلسلے کی بات ہونے کی وجہ سے اس پر ایک ایسی ٹھوس روایت ہونی چاہیے تھی کہ جس روایت کے بلبوتے پر یوں کہا جاتا کہ یہ امر بالکل متحقق ہے، مستحکم ہے، لیکن چونکہ روایت ضعیف ہے، اس ضعیف روایت کا سہارا لے کر ایک عقیدے کا ثبوت نہیں کیا جا سکتا، ایک عقیدے کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ عقیدے کے ثبوت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جس نص کے ذریعے سے عقیدے کو ثابت کیا جا رہا ہے، وہ نص اپنے دلالت کے اعتبار سے بھی وہ محکم ہو اور نص کے اعتبار سے بھی قطعی ہو، دونوں اعتبار سے وہ قطعی اگر ہے، دلالت کے اندر بھی قطعیت کا حامل ہو اور نص کے اندر بھی قطعیت کا حامل ہو، تو پھر اس سے عقیدے کا ثبوت ہوتا ہے، اور ایک ضعیف روایت کی وجہ سے عقیدے کا ثبوت نہیں ہوتا۔ البتہ پھر بھی اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے، ضعیف روایت ہونے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو کہ بہت زیادہ وسیع ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان اللہ واسع علیم، یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والے اور بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو اس مناسبت سے علماء کرام نے، فقہائے اعظام نے، مجتہدین کرام نے اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے تین باتیں فرمائی ہیں، جن کو علامہ شامی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الرد المختار کے اندر نقل فرمایا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اور جمعے کے اندر مرنے والا شخص کیسا ہے۔ اگر وہ شخص کہ اللہ کا مطیع و فرما بردار تھا
شریعت کے مطابق گزارنے والا تھا، اپنی زندگی کے اندر ذرہ برابر کوتاہی کرنے والا نہیں تھا، پھر اس شخص کا ایسے دن میں انتقال ہوتا ہے تو یقینی امر اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے حساب و کتاب کا معاملہ اٹھا لیا جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا جاتا ہے۔ صرف رمضان المبارک کی بات نہیں ہے، صرف اس دن یعنی جمعے کے دن کی بات نہیں ہے جس دن اس کا انتقال ہو رہا ہے۔ اور رہی بات، اگر انتقال کرنے والا شخص ایسا ہے کہ جو اللہ کے اطاعت اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، اللہ کے احکامات سے کوسوں دور ہے، حتیٰ کہ وہ شخص کافر اور فاسق ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اور اسی طرح سے جمعے کا دن جب آتا ہے اور وہ قبر کے اندر ہوتا ہے تو عذاب کے اندر کچھ تخفیف کر دی جاتی ہے، عذاب کو کچھ ہلکا کر دیا جاتا ہے، عذاب کے اندر مزید اضافہ نہیں کیا جاتا۔ رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے جمعے کی برکت کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو ہے تو مسلمان، یعنی کلمہ تو وہ پڑھتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی زندگی فسق و فجور کے اندر، گناہوں کے اندر، معصیت کے اندر گزری، اور پھر اس شخص کا انتقال ہوتا ہے، یا تو جمعے کے دن انتقال ہوتا ہے یا پھر رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر انتقال ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ رمضان المبارک کی جو برکت ہے وہ اسے بھی ملے گی، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس سے بھی حساب و کتاب کو اٹھا لیا جائے گا، لیکن ہمیشہ اس سے حساب و کتاب کو اٹھا لیا جائے ایسا ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اسے سزا ملتی ہے، اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے انعام دیا جاتا ہے، انعام اور سزا دینے کے سلسلے میں معاملہ یہ ہے کہ اگر خوشی کے موقع پر کوئی کسی کے نافرمانی کرتا ہے تو عذاب کے اندر کچھ نہ کچھ تخفیف ہو جاتی ہے، کچھ ہلکا پن آ جاتا ہے، اس لیے کہ سامنے والا چونکہ خوشی کے اندر مبہوت ہوتا ہے، اس مناسبت سے وہ سزا جب صادر کرتا ہے، سزا کا حکم نافذ کرتا ہے تو اس کے اندر بھی ہلکا پن ہوتا ہے، اس کے اندر تخفیف کی جھلک ہوتی ہے۔ اس مناسبت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک ایک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اگر کوئی کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو یقینی بات یہ ہے کہ اسے عذاب اور حساب اور کتاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن بعد کے اندر بھی حساب و کتاب ہو یا نہ ہو، اس سلسلے میں یہ روایت خاموش ہے، لیکن قرآن و حدیث اپنی جگہ پر گویا نظر آتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر ضابطہ یہ نظر آتا ہے کہ ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا، لیکن لیا جائے گا اسی ضابطے کے تحت جس ضابطے کو قرآن بیان کرتا ہے، جس ضابطے کو احادیث بیان کرتی ہے، انہی ضابطوں کو سامنے رکھیں گے تو یہ بات کلیئر ہو کر آپ حضرات کے سامنے عیاں ہو جائے گی، یہ بات ظاہر اور باہر ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت نے جو ضابطے لکھے ہیں، جو ضابطے امت کو دیے ہیں، جو ضابطے اپنے بندوں کو دیے ہیں، اسی کے مطابق فیصلہ ہونا ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے جو ضابطے بنائے وہ انسانوں کی عادات اور انسانوں کے مزاج کو ذہن میں رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے یہ قوانین اور ضوابط بنائے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے
کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہر چیز یعنی نیکیوں کے اندر اضافی حیثیت بنا دی جاتی ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اسے 70 نیکیاں ملتی ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اسے 70 مرتبہ سبحان اللہ یا 700 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس مقدس مہینے کی ناقدری کرنے والوں کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر شراب پیتا ہے، اس مہینے کے اندر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا جرم بھی اتنا ہی بڑا شمار ہوتا ہے، اس کا گناہ بھی اتنا ہی بڑا شمار ہوگا۔ اگر غیر مہینے کے اندر جرم کرنے کی وجہ سے ایک سزا 5 دن کی مقرر کی جاتی ہے تو اس مہینے کے اندر اس جرم کو انجام دینے کی وجہ سے اس بندی کو جو سزا دی جائے گی وہ 5 دن کی نہیں ہوگی، کم از کم 5 سال کی ہوگی۔ اندازہ لگائیے، اس مہینے کی قدر کیجئے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے دل کے اندر اس مہینے کی قدر اور عظمت اور منزلت کو بٹھا دے اور اس مہینے کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، ورنہ تو ہم دور نہیں کہ ہلاکت و بربادی ہمارے قدم چومنے کے لیے تیار ہیں۔ آج کس لیبل سے اور کس حیثیت سے، کس کیفیت کے ساتھ ہم رمضان المبارک کے مہینے کی قدر و قیمت کر رہے ہیں، قدر و قیمت کو انجام دے رہے ہیں اور اللہ سے کیا لو لگا رہے ہیں، اللہ کی کیسی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں، اللہ کی کیسی اطاعت گزاری کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کی پاسداری کس انداز سے کر رہے ہیں، یہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھے کہ ایک مقدس مہینہ اللہ نے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے دیا تھا، گناہوں سے اپنے دلوں کو صاف اور منزہ کرنے کے لیے دیا تھا۔ اس مہینے کی کیا قدر و منزلت ہم سمجھ رہے ہیں اور کیا قدر و قیمت ہم اپنی ذہنوں کے اندر اور اپنے دماغ کے اندر بٹھا رہے ہیں اور کس اعتبار سے ہم اس کی قدر کر رہے ہیں۔ آخر کے اندر بس یہی گزارش ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مقدس مہینے کی قدر و منزلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں گزارش ہے کہ اگر میرے اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو میرے اس چینل علم دین چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔